جب صبح کرے تو بستر سے نکلنے سے پہلے اپنے رب سے یہ گفتگو کرے، یہ بات کرے کہ میرا مولا بڑا شکر ہے تو نے ایمان کی حالت مجھے اٹھا دیا، کھانا پینا روزی پیسے لتے یہ سب تو نے اپنے پاس رکھا ہے میرا، مجھے جس کام کے لیے تو نے زندگی دی ہے دوبارہ وہ کام جو ہے میں اپنے آخرت کی تیاری کروں، مجھے آج سارا دن اس کام پہ لگا دینا، اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو سٹارٹ کریں اور پھر اسی کے مطابق اپنے دن کی ابتدا کرے۔ دھوکہ جو ہے یہ دنیا کی چمک دمک یہی انسان کو جو ہے نیچے لگا دیتی ہے اور اس پیغام کو اوپر چھپا دیتی ہے، باقی فکروں کو انسان کو شیطان جو ہے وہ سازش پیدا کرتا ہے، تو کھائے گا کہاں سے، پیے گا کیسے، کپڑے کیسے پہنے گا، یہ کیسے کرے گا۔ تو اپنے رب پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس ضرورت کے لیے وقت ضرور دے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اس کوشش سے اللہ پاک جو کچھ بھی دے دے گا میرے لیے کافی ہوگا اور میرے مقدر میں اتنی تھا، اس پہ اکتفا کر جائے، مزید پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی اپنی پریشانی سے آدمی اپنے کام کو بڑھا سکتا ہے، پیسے کو بڑھا سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا انسان کے لیے۔ بہت پیاری دعا ہے اللہ کے نبی کی کہ اپنے یقین کو اس طرح دل میں رچ پچ جائے تیرا یہ یقین، بڑی پیاری دعا ہے کہ تیرے دل کے اندر یہ یقین جو ہے رچ پچ جائے دل کے اندر کہ اللہ نے جو مقدمے نے مجھے لکھ دیا وہ پہنچ کر ہی رہے گا۔ کتنی بڑی دعا ہے، یقین ایسا بنائے انسان۔ دیکھنا یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیبل کیا چیز ہے، آخرت کے لیے ہماری قیمتی کیا چیز ہے، اس کی طرف بھاگے آدمی، اس کے لیے کوشش کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بغیر کوشش کی نہیں دوں گا، اس کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس کے لیے تجھے کوشش کرنی پڑے گی، عمل بتا دے گا اللہ تعالیٰ، راستہ دکھائے گا وہ کیا چیز ہے، لیکن دے گا نہیں، دے گا اس وقت انسان چلے گا۔ اور کتنا رحیم ہے، کہتا چلنے کا یہ ہے کہ تو ہلے گا میں دوڑوں گا، کہ چلو کچھ بھی نہ کرو یار، تم بہت نیچے لیول پہ بات ہے لیکن بڑی اونچی بات ہے، کچھ بھی نہ کرو، ٹھنڈ بھی نہ کرو ہر ہفتے، ایک کام تو کر لو کہ ہفتے میں ایک ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ جہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں، کرنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو نا، وہاں کی صرف اتنی دیر تو بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر، یہی کام آدمی کر لے تو الحمدللہ بخشش کے سامان انسان کو ہو جاتا ہے۔ اتنا بھی نمازیں نہیں، کوئی شرط نہیں بھی، نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا تہجد پڑھو نمازیں پڑھو، کچھ نہ کرو، تم چلتے چلتے بس گھومتے پھرتے اپنے کھانا شنا گئے، وہ اچھا ادھر بیٹھو کہ گندا بات کر رہا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جا کے آپ بیٹھ کے بات سن لیں، ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، دل میں کوئی رحمت کا نقطہ گزر جائے، انشاءاللہ جنت بن جائے انسان۔ کسی کو نہیں ملی کیا نعمت کہ میں ان کو اپنے ذکر کی توفیق دی ہے، اپنے نام لینے کی توفیق دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارا رب کہتا ہے۔ کیوں جی بادشاہ تو بڑی چیز ہے، گاڑی تو بڑی چیز ہے جناب، فلاں چیز تو بہت بڑی چیز ہے، یہ ذکر کیا بڑی چیز ہے؟ تو یہ تو دھوکہ ہے۔ کسی بچے سے پوچھو، بچے کے سامنے آپ چیزیں رکھ دیں، ایک بالکل ناپائیدار قسم کی چیزیں، خوبصورت ہو، گلیٹنگ ہو، اس میں چمک رہی ہو، روشنی آ رہی ہو، اور ایک قیمتی چیز کے سامنے رکھ دیں، بچہ کس چیز کو اٹھائے گا؟ وہ چمکدار چیز کو اٹھائے گا جا کے، یعنی یہ اچھی من یہ لینی ہے، اس چیز کو پسند نہیں کرے گا جو بہترین پائیدار ہے، قیمتی چیز ہے، اس کو کیا پتا قیمتی کیا چیز ہے، وہ اس کو پسند کرے گا، چمک رہی ہے اور اس میں لائٹیں نکلنے کے، نہیں مجھے یہ دے، میں نے یہ لینا ہے، باپ سمجھا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو ابھی ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، کہتے نہیں میں نے تو یہی لینی ہے، کرتے ہیں نا بچہ، بالکل بچوں والا ہمارا حساب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بادشاہ تو چند دنوں کی ہے، قبر میں جائے گا مٹی بن جائے گی، دکانیں مٹی بن جائیں گی، جوانی ختم ہو جائے گی،
یہ مکانات ختم ہو جائیں گے. یا تو ساتھ لے کے جاتا, وہ جو ہوتی ہے رجسٹری وغیرہ تو پاکٹ میں ڈالتے تاکہ تیرے مکان ہمارے اس کام ہوتے, قبر کے اندر کام آتا. وہاں تو ایک یہ بھی نہیں کہ کمیز جو پہنی یہ بھی اتار لیتے ہیں لوگ, صافہ بھی اتار لیں گے آپ کا, اندر سے بنیان بھی اتار لیں گے, انڈر بھی اتار لیں گے, ننگا کر دیں گے کہ یہاں سے لے جانے والی کوئی چیز ہی نہیں تو لے جا سکتا, کچھ نہیں لے جا سکتا. وہ تو کپڑوں کی نعمت ہے, اس لیے 17 ڈھائی والا کپڑے بھی اس کو ضرورت نہیں, کپڑے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو ننگا پھینکو اس کو اندر, کیونکہ اندر جائے گا اجدے ہوں گے, بچھو ہوں گے, اور کیا تجھے ملنا چاہیے, کہاں جا رہا ہے تو. یہ مسکن ہے والا اصل, یہ دھوکہ بتا رہا ہوں, دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو پھر یہ بیکار ہو گئی ہے نہیں ساری, جس کے پیچھے ہم نے ساری دنیا لگا دی, یہ مکان جیتے, اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا, اس کو لوٹ لیا, اس کو ختم کر دیا, اس سے جھوٹ بول لیا, ساری زندگی ضائع کر دی, ملا کچھ بھی نہیں. اور ادھر کیا ہے, اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا, جنت میں درخت بن گیا. بتاؤ, جیسے ہی مرے گا سبحان اللہ, وہ درخت اسی وقت اس کو جنت میں مل جائے گا, جہاں 100 سال تک بھی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا جو سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اب ذکر بڑا ہے یا وہ بادشاہت بڑی ہے؟ تبھی تو بڑے بڑے بادشاہوں نے سلطنتوں کو چھوڑ دیا جب سمجھ گئے کہ بڑی بیکار چیز ہے یار. بادشاہ تو ہوں, ادم رحمۃ اللہ فرمایا میں بادشاہ تو ہوں, لیکن یہ بادشاہ تو بیکار ہے, تو مجھے کچھ نہیں ملے گی. کیوں نہ میں وہ چیز کروں کہ جو مجھے الحمدللہ مرتے ہی جو مجھے سب کچھ مل جائے, اس سے اچھا مل جائے. سمجھنے میں یہ بات, یہ زندگی کی سمجھ, تھاٹس, عقل مند. یہ عقل مند ہے انسان کہ جو اپنے رائٹ اور لیفٹ کو سوچ رہا ہے. پائیدار اور ناپائیدار کوئی چیز ہے, ورنہ ہم بچوں سے بھی گئے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہمیں اپنا سوچنا کیا ہے.